سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ صحت کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں اور مسلسل کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔ فضائی آلودگی کے بارے میں کافی معلومات دی جا چکی ہیں، کئی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ بتانا چاہیں گے کہ فضائی آلودگی سے کس طرح شیرخوار بچوں کے دماغ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے ان کا لنگس جو ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور فوری طور پر ان کے اوپر اگر کوئی ایسی مضر ہوا اگر ان کے لنگس میں جائے تو وہ متاثر کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے بچوں کی بہبود سے متعلق تنظیم یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ پوری دنیا میں 1 سال سے کم عمر کے 1.70 کروڑ بچے زہریلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کی نشو و نما خطرے سے دوچار ہے۔ یعنی کہ وہ جو زہریلی ہوا ہے، آلودہ ہوا ہے، جسے اسموک بھی کہا جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ اس خطرے سے سب سے زیادہ بچے جنوبی ایشیا میں متاثر ہو رہے ہیں۔ وہاں 1.20 کروڑ بچے ایسے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں جہاں آلودگی کی سطح محفوظ حد سے 6 ٹائم بڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ 6 گنا بڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی ایشیا اور بیرون الاقوامی کے ملکوں میں مزید 40 لاکھ بچے، یعنی کہ 4 ملین بچے فضائی آلودگی سے متاثر ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی کے ماحول میں جو زہریلے ذرات ہوا میں تیرتے رہتے ہیں، انہیں سانس لینے کے دوران اگر جسم میں داخل کیا جائے تو دماغی ٹشو تباہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ادراکی افزائش کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ ذہنی صلاحیتیں جو کہ بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسکول بچوں کے فضائی آلودگی سے دماغ کے متاثر ہونے کے بے شمار شواہد سامنے آئے ہیں۔ مثلاً ان کی زبانی اور غیر زبانی ذہنی استعداد کم ہوتی ہے، انہوں نے یادداشت اور ٹیسٹ میں کم نمبر لیے تھے، علاوہ ازیں انہیں دیگر اعصابی رویے کے مسائل بھی درپیش تھے۔ یہ مسائل صرف بچپن تک محدود نہیں تھے بلکہ زندگی بھر ان کا ساتھ رہا۔ عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ چونکہ دیہی علاقوں سے شہر کی جانب نقل مکانی بڑھ رہی ہے، یعنی کہ جو افراد دیہاتوں میں رہتے تھے مسلسل شہروں کی طرف جا رہے ہیں اور شہروں میں جا کے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شہر پھیل رہے ہیں اور فضائی آلودگی کم کرنے یا روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اس لیے خدشہ یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں زیادہ بچے اس سے متاثر ہوں گے۔ یونیسیف نے سفارش کی ہے کہ فیس ماسک اور ایئر فلٹرنگ سسٹم زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ جس وقت فضا میں آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ گزشتہ ماہ بھارت کے دارالحکومت دہلی کو اسموگ کے خطرناک دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کئی اموات بھی ہوئیں اور وزیر اعلیٰ ارون کیجریوال کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ بھارتی دارالحکومت گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس دوران شہر کے کچھ اسکول بند کر دیے گئے تھے، لیکن جب انہیں دوبارہ کھولا گیا تو اس پر شدید تنقید ہوئی اور والدین نے سرکاری حکام پر
الزام لگایا کہ انہیں بچوں کی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس موقع پر دہلی میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان کرکٹ میچ بھی کھیلا جا رہا تھا، جہاں شدید آلودگی کی وجہ سے کئی کھلاڑیوں کو پچ پر وومیٹنگ یعنی قے کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ چین میں بھی فضائی آلودگی انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ شمالی چین میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے زندگی کی توقع 3 سال کی کمی آئی ہے۔ چینی حکومت نے ان کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالکان کے خلاف سخت قانونی اقدامات کا اعلان کیا ہے جو ایک مقررہ حد سے زیادہ دھواں اور زہریلی گیسز فضا میں چھوڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن سرکاری میڈیا کے مطابق اس قسم کے اعلانات اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ لندن کے اسپتالوں میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے اپنے جائزے میں یہ دیکھا ہے کہ برطانوی حکومت کی آلودہ ہوا کی وجہ سے وہاں اب کم وزنی بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات بڑھ رہی ہے اور ایسے بچے مستقبل کی زندگی میں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لیول پر فضائی آلودگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر فرد کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ فضائی آلودگی ایک ایسی چیز ہے جسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو بے شمار بیماریاں بچوں میں، بڑوں میں اور زیادہ عمر کے لوگوں میں یعنی کہ سینئرز میں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کے علاج معالجے پہ جو خرچ آتا ہے وہ سب عوام کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہتر ایٹماسفیئر، بہتر فضا کو رکھ کر اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں۔